جو اہل بیت دا کیتا الحمدللہ او اہل الحدیث دا کیتا اہل بیت دا کیتا صحیح بخاری چ لکھے ہے نبی پاک بشر نے محمد سے حسین بہتر نہیں آیا نظر حسین نیاز حسین نظر علی حرام ہے کھڑیاں گلاں تانوں دسنیاں بھی کسے نے اللہ ہی مشکل کشا جو حاجت مند خود ہووے او نئی حاجت روا ہوندا رفع الیدین کردا تے اہل حدیث کردا اللہ مہدنی فی من ہدیت پڑھنا اس واسطے پڑھنا اے دعا نبی پاک نے اپنے نواسے حسن کو سکھائی ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا جو مولوی نکاح پڑھائے وہ تیری عزت کا ڈاکو ہے تم کہتی ہو ہم نے اس بیٹی کو فائر مار دینا ہے میں کہتا ہوں بیٹی کو فائر مارنے سے پہلے اپنے اس مسلک کو فائر مار اپنے اس مسلک کو چھوڑ جس میں تیری عزت کی حفاظت ہی نہیں ہے سزا دا تعین کرنا حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کوئی بندہ قانون اپنے ہاتھ سے لے کے کسی نو قتل نہیں کر سکتا اللہ کی یہ بغیرتی ابن ماجہ دی روایت ہے کتاب النکاح حدیث نمبر 1936 حوالے دا میں ذمہ دار حضرت علی فرما دے نے نبی پاک نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له حلالہ کرنے والے تے بھی لعنت ہے تے جڑا حلالہ کروائے او دے تے بھی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا سامعین محترم عوام الناس دے اندر ایک بات بڑی مشہور کیتی گئی ہے کہ اہل حدیث حضرات اہل بیت نو نہیں مانتے گزشتہ خطبات جمعہ تو تسی احباب سماعت فرما رہے ہو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی شان بیان ہوئی اس منبر تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا مقام بیان ہویا گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان و عظمت بیان ہوئی اسی یہ بات الحمدللہ واضح کر دیتی ہے کہ اہل حدیث اہل بیت نو ماندا اور اس طرح ماندا جویں منن دا حق ہے اور جویں قرآن نے منن دا حکم دیتا ہے یا نبی دے فرمان نے حکم دیتا ہے لیکن اصل وچ بات ہے کہ جب تک کسے دے عقیدے دے مطابق کسے نو نہیں منو گے تو او جواب ہی دے گا فتویٰ ہوئی لگائے گا کہ اے نہیں من دے مثال دے طور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اسی مننے اللہ دے نبی نے کلمۃ اللہ نے روح اللہ نے لیکن کسے عیسائی نو پوچھ لو کہ اہل اسلام عیسیٰ علیہ السلام نو من دے نے انہیں کہنا نہیں من دے کیونکہ اسی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا نہیں کہیں دے
تے جدوں انہاں دی گل دے مطابق اللہ دا بیٹا نہیں کہاں گے تے پھر وہ کہن گے تسی نہیں مندے۔ تو کی خیال ہے کہ انہاں نو منان واسطے، راضی کرن واسطے، انہاں نو منان واسطے اسی عیسیٰ علیہ السلام نو نعوذ باللہ اللہ دا بیٹا کہہ دئیے؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی راضی ہوئے کوئی ناراض ہوئے، اسی عیسیٰ نبی نو، عزیر نبی نو اللہ دا بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ لم یلد ولم یولد۔ اسی طرح آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی شان بھی بیان کرنے آ، مقام عظمت دا بھی ذکر کرنے آ، لیکن یار بیلی آندے نے تسی گستاخ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ 12 ربیع الاول نو تسی جلوس نہیں کٹ دے اور انہاں نو منان واسطے اے بدعت شروع کر دئیے بھئی ساڈے کولوں تے نہیں ہوندا۔ اسی طرح اولیاء اللہ نو اسی مننے آ، انہاں دی شان ہے، مقام ہے، لیکن یار بیلی آندے نے تسی ولیاں دے گستاخ ہو۔ کیوں؟ تسی ولیاں نو پیر عبد القادر جیلانی نو غوث اعظم نہیں کہندے، لہذا تسی گستاخ ہو۔ اسی علی اجویری نو داتا نہیں کہندے، لہذا تسی گستاخ ہو۔ ہر کسے نے اپنے منن دا ایک معیار بنایا ہے۔ اسی طرح اہل بیت دی شان بیان کرو، مقام بیان کرو، تے اس ٹبر نے یہی کہنا ہے کہ اے نہیں مندے۔ کیوں؟ کیونکہ 10 محرم نو اسی گھوڑا نہیں کٹ دے۔ بھائی گھوڑے دا کی تعلق ہے سیدنا حسین نال؟ انہاں دے نا دیا سبیلہ نہیں لاندے، ماتم نہیں کردے، حضرت حسین دے منگتے نہیں بندے، جناب علی دے منگتے نہیں بندے، تے فتوہ اے ہوئی ہے کہ اے اہل بیت نو مندے ہی نہیں۔ اصل وچ ہر کسے نے اپنے پیار دا ایک معیار بنایا ہے، منن دا ایک معیار بنایا ہے، لیکن الحمدللہ اہل حدیث نے انہاں نو منیا تے قرآن دے مطابق منیا، نبی پاک دے فرمان دے مطابق منیا۔ یہ صرف دعویٰ نہیں، یہ دلائل بھی نے، میں ذکر کرنا انشاءاللہ۔ ہن جیڑے اہل بیت نو آندے نے اسی ماننے آ، انہاں نو پوچھ لو کہ تواڈے نزدیک اہل بیت ہے کون نے؟ اے جی حضرت علی نے، سیدہ فاطمہ نے، حضرت حسن و حسین نے، بس اس تو اگے نہیں۔ نبی پاک دیا بیویاں دا انکار، بیٹیاں دا انکار، نواسیاں دا انکار، جبکہ اسی آقا دیاں بیویاں، نبی پاک دیاں بیٹیاں، آپ دے نواسے، آپ دیاں چچے چچا زاد بھائیاں بہناں نو، آل عقیل نو، آل جعفر نو اسی آل رسول چے مننے آ، اہل بیت وچ مننے آ۔ اور یہ بات تسی اچھی طرح سمجھ دے ہو کہ بیوی اہل بیت وچ شامل ہوندی ہے، جویں پہلے لوگ کہندے ہوندے سن گھر والے، تے گھر والے دی عربی ہے اہل بیت۔ سب تو پہلے اگر کوئی اہل بیت دی اندر شامل ہے، داخل ہے، تو وہ بیوی ہے۔ اور ایسے واسطے اللہ نے جدو اہل بیت نو خطاب کیتا ہے تے آغاز نبی پاک دیاں بیویاں تو کیتا ہے۔ لو سن لو ذرا قرآن، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سارا خطاب ہویا نا اے نبی پاک دیاں بیویاں نو ہویا ہے، اہل بیت نو ہویا ہے، ایک ایک لفظ ایک ایک صیغہ نبی پاک دیاں بیویاں نو خطاب ہو رہی ہے تے اللہ انہاں نو اہل بیت کہہ رہے ہیں، انہاں نو اہل بیت اندر شامل کر رہے ہیں، بلکہ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے نبی علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لے آئے تے ساریاں بیویاں جمع نے تے آقا فرماندے نے، دھیان کریا جے، آقا فرماندے نے السلام علیکم یا اہل البیت۔ اپنیاں بیویاں نو اہل بیت آکھے ہے، اور اسی نہیں آندے، صرف قرآن نہیں آندا، صرف حدیث نہیں آندی۔ ملا باقر مجلسی شیعہ دا مولوی ہے، عالم نے، انہیں کتاب لکھی ہے حیات القلوب جلد 2 صفحہ نمبر 100 تے لکھے ہے، ایک غلام نے نبی پاک نو آ کے خبر دیتی حضرت خدیجہ تواڈی بیوی تواڈے کول آ رہی ہے، تے نبی پاک نے فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت۔ یہ آؤ بھی مانتے نے نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت اندر نے، آقا دیاں بیٹیاں اہل بیت اندر نے، نبی پاک دے نواسے اہل بیت اندر نے، آقا دے چاچے چاچا زاد بھائی بہنا اہل بیت دے اندر نے، آل عقیل نے، آل جعفر نے، سارے اہل بیت دے اندر شامل نے۔ تے اہل بیت نبی دا کرانا اللہ نے انہاں دے عظمت نو بیان کیتا ہے، بلند کیتا ہے، تے جگہ دے پیر اسلام نے نا اپنے اہل بیت دے نال محبت کرن دی تے انہاں دی محبت رکھن دی تلقین بھی کیتی جے۔ دھیان کریا جے ذرا، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ دے تے مدینہ منورہ دے درمیان وچ ایک جگہ جدا نام ہے خم، غدیر خم نامی جگہ، میرے آقا نے اس جگہ تے کھلو کے ایک دن آقا نے خطبہ دیتا ہے تے خطبہ بڑا عالی شان دیتا ہے۔ آقا فرما دیں گے اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارکم فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ آقا فرما دیں لوگوں میں بشر ایک انسان ہو سکتا ہے ان قریب میرے کول اللہ دی طرفوں بھیجیا فرشتہ آ جائے، ملک الموت میرے کول آ جائے تے میں او دی لبیک او دی گل نو لبیک کہہ لواں تے اللہ
دے کول چلا جاوا. آقا فرما دینے میں تواڈی اندر دو پاری چیزاں آلہ چیزاں چھڑ کے جا رہا جان. تو آلہ چیزاں چھڑ کے جا رہا وا, انہاں نو مضبوطی نہ پکڑ کے رکھیا جے. خذوہ واستمسکوہ, انہاں نہ جوڑ کے رہیا جے, انہاں نال چمٹ کے رہیا جے, کدی انہاں تو پیچھے نہ ہٹیا جے. انہاں وچوں ایک اللہ دی کتاب ہے, ایک قرآن ہے, اے دے وچ نور بھی ہے, اے دے وچ ہدایت بھی ہے. آقا فرما دیں وا اہل بیتی, تے دوسرے میرے گھر والے نے, دوسرا میرے اہل بیت نے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, او لوگو میں تانوں اللہ دا واسطہ دینا, میں رب دا واسطہ دینا, میں تانوں اللہ دا واسطہ دینا. 3 باری آقا نے فرمایا میں اللہ دا واسطہ دینا, میرے اہل بیت نہ جوڑ کے رہیا جے. او اہل بیت دا جڑن دی تلقین میرے آقا کر رہے ہیں. ایتھے ہی بس نہیں, ذرا غور کرے آجے نا, میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے اہل حدیث اہل بیت نو نہیں ماندے. آ ویکھ ذرا اسی تے او جس جگہ تے اہل بیت نے زندگی گزاری ہے, جس جگہ تے اہل بیت زندہ رہنے, اسی تے اس جگہ نو می رب دی جنت ماننے آ. او عام جگہ نہیں, او رب دی جنت ہے. میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرا حجرہ جڑا میرے منبر تک جگہ جنت ہے. حسن و حسین جنت چ رہنے, اہل بیت نبی دیاں بیویاں جنت چ رہیاں نے. ایتھے ہی بس نہیں, اہل حدیث نماز پڑھدا ہے تے نماز اندر سورہ فاتحہ پڑھدا ہے, اور نہیں پڑھتے. اے جی امام دے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی. میں کیا میرا مسلک ہے ہر رکعت دی اندر امام ہووے پاوے مقتدی ہووے, جب تک فاتحہ نہیں پڑھے گا او دی نماز نہیں ہوئے گی. تے جدوں اسی فاتحہ پڑھنے آ ہر رکعت دی اندر اہل بیت دا ذکر کرنے آ کنج کر کے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین پڑھو. جڑا نماز فاتحہ پڑھدا ہے وہ پڑھے, اور کوئی نہ پڑھے. آواز ہے تہاڈی ذرا صراط الذین, نہیں کوئی نہیں پڑھتے تسی لگدا صراط الذین انعمت علیہم, اللہ راہ انہاں دا وکھا جنہاں تے تو انعام کیتا تے اللہ دا انعام کنہ تے ہویا. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ. اللہ دا انعام نبیاں تے ہویا, صدیقہ تے ہویا, شہیدہ تے ہویا. شہید میرا حسن بھی ہے, شہید حضرت حسین بھی ہے, شہید حضرت علی بھی ہے. جدو اسی نماز پڑھنے آ تے اہل بیت دا ذکر کرنے آ, ایتھے ہی بس نہیں, جدو تشہد وچ بیٹھ جانے آ اسی آنے آ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگے کی ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی صالحین تے ہوئے تے نیک لوکاں وچ علی بھی نے, حسن و حسین بھی نے, نبی دا گھرانہ بھی. ایتھے ہی بس نہیں, تے نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوندی جب تک اسی اہل بیت تے درود نہ پڑھ لئیے. ساڈی نماز ہی مکمل نہیں. صحابی میرے آقا دے کول آیا, کہنے لگا اللہ دے رسول اے دسو کیف نصلی علیکا, تواڈے تے درود کیویں پڑھیے نماز دے اندر. آقا فرماتے نے پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا, پڑھو
اوے آل رسول نو من دیو تے پڑھو وعلا آل محمد، درود نبی پاک دے تے نبی پاک دی آل دے اہل بیت دے اسی ساریاں نہ پیار کرنے ہاں۔ بلکہ ذرا غور کرے جے جگاں دے پیر رب دی حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن ابو سلمہ بیان کر دیں میرے آقا علیہ السلام حضرت ام سلمہ دے گھر وچ تشریف فرما نے۔ غور کرے آجے اے آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے آقا نے حضرت علی نو بلایا، حضرت فاطمہ نو بلایا، حضرت حسن و حسین نو بلایا، اج چادر دے اندر للیا چادر اتے کر لئی تے نالے آقا فرما دیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ آوی میرا اہل بیت انہاں تو بھی گندگی دور کر دے۔ اگلی گل سنیا جے ذرا، اللہ انہاں تو بھی پلیدگی دور کر دے تے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے سونیا اے اہل بیت دی اندر کیا میں بھی شامل ہاں، کیا میں بھی انہاں وچ ہاں؟ تے آقا فرما دیں ام سلمہ انتی علی مکانکی و انتی علی خیر، تو اہل بیت وچ بھی ہے تے تو انہاں نالوں بہتر بھی ہے، تو انہاں نالوں بہتر بھی ہے۔ نبی پاک دیاں اے ترمذی دی روایت پڑھی ہے، آقا فرما دیں بیویاں اہل بیت، نبی پاک دیاں بیویاں بھی اہل بیت دی اندر، بیٹیاں بھی اہل بیت دی اندر، اور نبی پاک دیاں بیویاں انہاں دا شان کی ہے، اسی انہاں نو اپنیاں ماواں مننے آ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں کی نے ماواں نے۔ اسے واسطے اسی آنے اللہ تیرا نام لے ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ اللہ شفاواں شفاواں نے۔ ایک باری پیار نہ کہہ چھڈو نا، تیرے نام وچ اللہ شفاواں شفاواں نے۔ او بدر منیر سانو جان تو عزیز نبی دیاں بیویاں جو ساڈیاں او ماواں نے، نبی دیاں بیویاں جو ساڈیاں او ماواں نے، تیرا نام لیا اللہ ٹل جاندیاں بلاواں نے۔ اسی اہل بیت نو اے جی اسی مننے اہل بیت نو، جڑے آندے نا منن والے نو انہاں دے منن دا بھی جائزہ لینے آ، اے کج مننے میں کیا دس ذرا اہل بیت اسی تے نبی پاک دی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت دی اندر تے دین دا ایک تہائی حصہ تیسرا حصہ بیان کیتا ہے تے میری تواڈی ماں عائشہ نے بیان کیتا ہے۔ تیسرا حصہ دین دا کلی ماں عائشہ نے بیان کیتا ہے۔ اسی تے اس طرح مننے آ تے جا اپنیاں کتاباں اٹھا، اونا دیاں کتاباں اندر حضرت علی دیاں روایتاں نہیں ملن گیاں، حضرت فاطمہ دیاں روایتاں نہیں ملن گیاں۔ اسی مننے آ اہل بیت نو مننے آ، آل رسول نو مننے آ، او یار اہل بیت نو مننے آ، اہل بیت نو مندا تے متا کردا، سمجھ دیو متا زناکاری بدکاری تے ہے جی ایک باری متا کریے تے نعوذ باللہ درجہ حسن دے برابر ہے، دو باری کریے
درجہ حسین دے برابر ہے، 3 واری کریے درجہ علی دے برابر ہے۔ اور میں پوچھنا وا حضرت علی نے حسن و حسین نے کنے مدے کیتے سن؟ اہل بیت دا نام لے کے انہاں دی توہین کرنا سانو اے نہیں آوندا۔ اسی اہل بیت نو مننے آ، گل سمجھو، حضرت علی دا درجہ حضرت حسن و حسین نالوں زیادہ ہے۔ بولو، علی دا درجہ حسن و حسین نالوں زیادہ ہے۔ او باپ نے، اے بیٹے نے، ہاں درجہ انہاں دا بھی ہے، لیکن باپ باپ ہی ہوندا ہے، بیٹا بیٹا ہی ہوندا ہے۔ ادھر ویکھو، حسین دی شہادت ماتم تے علی دی شہادت نواسے دی شہادت ماتم تے نانے دی وفات تے جشن 12 ربیع الاول، 10 محرم نواسے دی شہادت ماتم ہو رہی ہے، 12 ربیع الاول نانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات جشن ہو رہی ہے۔ اور میں پوچھنا تو کیویں مننا اہل بیت نو؟ اسی مننے آ، کہو الحمدللہ، ایک باری کہو ذرا، اور میں دسن لگا کیویں مننے آ۔ اسی صرف نا ہی نہیں لیندے، اسی الحمدللہ جو اہل بیت دا عقیدہ ہے او عقیدہ تینوں ملے گا روئے زمین تے اہل حدیث دا ملے گا۔ اب دیکھو ذرا میرے پیچھے پیچھے لگا، میں دسا میں کیویں مننا وا اہل بیت دا عقیدہ کی ہے، غور کرے آجے۔ ایک قوم میں نبی پاک دا سسر ہے، دماد بھی اہل بیت ہوندے نے تے سورے بھی گھر والے ہوندے نے نا۔ نبی پاک دا سسر نام کی ہے حضرت ابو بکر صدیق، ابو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ ابو بکر دا عقیدہ نبی پاک زندہ نہیں، حاضر ناظر نہیں، نبی پاک فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر دا عقیدہ نبی پاک دی بیوی ہے، نبی پاک دا حرم ہے، اہل بیت ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عقیدہ کی ہے۔ فرما دیا نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی وبین سحری و نہری، ماں عائشہ دا عقیدہ نبی پاک فوت ہو گئے، نبی پاک دنیا تو چلے گئے، آقا دنیاوی زندگی نہ زندہ نہیں۔ حضرت فاطمہ دا عقیدہ کی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جدو میرے آقا فوت ہو گئے، دنیا تو ٹر گئے، جا بخاری اٹھا لے، حضرت فاطمہ فرما دیا یا بتاؤ عجاب ربنداؤ، یا بتاؤ من جنت الفردوس مأوا، یا بتا یا ابتا الی جبریل اننا۔ حضرت فاطمہ نبی پاک دے غم اندر رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ اہل بیت عقیدہ ہے نبی پاک دنیاوی زندگی دی طرح دنیا تے زندہ نہیں، نبی پاک فوت ہو چکے ہیں۔ عقیدہ اہل بیت دا ہے، او عقیدہ جے اہل حدیث دا ہے۔ اسی بھی آنے آ نبی پاک دنیاوی زندگی دی طرح زندہ، بولو کی گستاخ ہو چلے ہو کہہ کے، نبی پاک دنیاوی زندگی دی طرح زندہ نہیں۔ آقا جنت میں ماں فاطمہ دا عقیدہ، ماں عائشہ دا عقیدہ نبی پاک فوت ہو چکے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا غم دی اندر نے تے فرما دیا نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے، کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے،
تے دسدا اج مدینہ مینو سنجا پیا چوفیرے لے چل نال مینو بھی اپنے باپ پیارے میرے اہل بیت دا عقیدہ نبی پاک فوت ہو چکے ہیں اہل حدیث دا بھی عقیدہ اگے چل ذرا اہل بیت دا عقیدہ کی ہے صحیح بخاری اٹھاؤ ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے من حدثک عقیدہ غور کریا جائے من حدثک ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقد کذب جڑا بندہ اے کہے کہ نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا او بندہ جھوٹ بولدا ہے او کی بولدا ہے نبی پاک نے اپنی زندگی اندر اللہ دا دیدار بولو بولو سمجھ لو اللہ پاک دا دیدار نہیں کیتا کیونکہ آقا فرما دیں میں قرآن آندہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ اللہ نو کوئی آنکھ نہیں ویکھ سکتی او اللہ سب نو ویندا نبی پاک نے بھی اللہ دا دیدار نہیں کیتا حضرت امی عائشہ فرما دیا ومن حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب وہو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ حضرت عائشہ فرما دیا نے جڑا بندہ اے کہے کہ نبی پاک عالم الغیب نے غیب جان دے میں لکیا چھپیا جان دے نے او بھی بندہ جھوٹ بولدا ہے او بھی بولو وہ بھی جھوٹا ہے کیونکہ قرآن آندا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ اللہ دے علاوہ کوئی غیب جاندا کوئی نہیں جاندا جو اہل بیت دا کیتا او اہل حدیث دا کیتا اسی آنے اللہ دس دے تے نبی پاک نو پھر پتہ لگدا ہے جے رب نہ دسے تے نبی دے پیر دی جُتی دے تھلے کیے او دا بھی پتہ نہیں لگدا رب دسے تے لگدا جو اہل بیت دا کیتا الحمدللہ او اہل الحدیث دا کیتا اگے چل ذرا سندا جا اہل بیت دا کیتا کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت نبی پاک دی بیوی ہے میری تواڈی ماں ہے صحیح بخاری دی روایت ہے امی عائشہ دا کیتا کہ مردے سن دے بولو ایتھے کی ہے مردے سن دے نے اور میں پچھلے دنوں ایک مولوی سنن دیا سا مر گیا آندا کہ ساڈے نالوں بہتے سن دے نے اور قبرستان جایا کرو تے سوچ سمجھ کے گلاں کریا کرو مردے ساڈے نالوں بہتا سن دے نے اہل بیت دا کیتا مردے نہیں سن دے ایک گل ہوئی انے ویندے نے تے مردے گل سمجھ آئی جے قرآن نے آکھیا لِنَّكَ قرآن نے کیا لا تسمیع الموتا تسی مردیاں نو سنا سکدے اسی مردیاں نو نہیں سنا سکتے امی عائشہ دا عقیدہ مردے نہیں سن دے اج لوکاں شور پایا جی فلانا بھی سندا فلانا بھی سندا اہل بیت عقیدے تے اگے چل ذرا امی عائشہ دا عقیدہ اہل بیت دا عقیدہ مختار کل کون ہے بولو ہر چیز سے اختیار صرف اللہ تبارک و تعالی دی ذات کا اختیار ہے صحیح بخاری دی روایت ہے کتاب الرقاق کے میری تے تواڈی اما جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا ذرا غور کریا جے اما جی فرما دیا اسی چن ویندے اجا چن نکلدا نا اسی چن ویندے اگلے مہینے دا پھر چن ویندے اگلے مہینے دا پھر چن
اما جی فرماتی نے 2 مہینے 3 مہینے لنگ جاندے تے نبی پاک دے گھر وچ چولہے 'چ اگ نہیں سی بلدی، کھانا نہیں سی پکدا۔ پوچھیا گیا پھر کھاندے کی سو؟ فرماتی نے پانی پی لیندے سا تے کھجور کھا لیندے سا، کھانا پکدا ہی نہیں سی۔ اہل بیت دا گھر 2 مہینے 3 مہینے فاقے نے، اگ نہیں بلدی۔ اج لوکاں نے شور پایا تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا اے نبی پاک دا اپنا گھر ہے جتھے 3 مہینے کچھ پکدا ہی نہیں۔ عقیدیاں دی اصلاح کریا کرو، عقیدیاں دی۔ نہ میں تہاڈی قبر 'چ جانا ہے، نہ تسی میری قبر 'چ، نہ کسے مولوی دی قبر 'چ۔ عقیدہ اپنا اپنا صحیح کرنا جے۔ امی عائشہ دا عقیدہ مختار کل اللہ دی ذات ہے۔ اگے چل ذرا غور کر اما جی، عائشہ دا عقیدہ اہل بیت دا عقیدہ نبی پاک نوری، بولو نور من نور اللہ نہیں، اہل بیت دا عقیدہ نبی پاک بشر نے، تسی بھی آکھو بشر نے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، اما جی عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک کے اعتکاف کر دے تے اپنا نا سر مبارک جڑا او کر دی کھڑکی دے وچوں الماری دے وچوں انج سر پیچھے کر دے تے نبی پاک نو حیض دی حالت دے اندر ہوندی تے میں پھر بھی نبی پاک دے والاں چ تیل لا دیندی تے می عائشہ فرماتی ہیں وہ بشر، او ایک بشر سن، او ایک انسان سن۔ نبی پاک دے میں والاں چ تیل بھی لاندی تے کنگھی بھی کردی۔ امی عائشہ دا عقیدہ اہل بیت دا عقیدہ نبی پاک اللہ دے نور وچوں نور نہیں یارو بھلیکھے کڈیا جے، نبی پاک رب دے نور وچوں نہیں جے، نور من نور اللہ نہیں جے۔ اہل بیت دا عقیدہ صحیح بخاری چ لکھے ہے نبی پاک بشر نے کی نے ایک اور رولا مکا دیواں، کئی آخنا جی اے آندے نے جویں اسی بشر ہاں اوویں ہی بشر نہیں، او میری آقا سید البشر نے، بشراں دے سردار نے، ساری کائنات دے سردار نے۔ اور میں اپنے ورگا سمجھا، وڈے بھرا جی نہ سمجھا جڑا انج سمجھی او دے تے لکھاں لعنتاں ہون، پر اسی آنے آ جنس دے اعتبار نال نبی پاک بشر نے، لیکن شان دے اعتبار نال سید البشر نے، شان دے اعتبار نال رب دی زمین اندر رب دے بعد مصطفیٰ دے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو میری آقا دی شان دا ہم پلہ ہوئے، کوئی ایسا نہیں۔ اور بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، کیا دیو اللہ کوڑیاں نے اج برداشت کرو ہے، بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، اور یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، محمد سے حسین بہتر نہیں آیا۔ بولو اپنے عقیدے کا ثبوت دیو، نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور بہت آئے زمانے میں ساقیان دل ربا لے کل، مثال ساقی کوثر، میرا پیری مثال ساقی کوثر نہیں آیا۔ آواز آئے ذرا، نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور میرا اعلان اے لوگوں، میرا اعلان ہے لوگوں، محمد سے نبی بہتر نہیں آیا۔ آقا بشر میں پر سید البشر میں اہل بیت دا عقیدہ کی ہے، اہل بیت دا عقیدہ اس عقیدے تے قائم ہے تے اہل حدیث قائم ہے۔ اگے سن ذرا اہل بیت دا عقیدہ کی ہے، حضرت جناب مولا علی
کہو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں پچھلے جمعے میں روایت سنائی ہے، آج میں پھر سنا دینا۔ مسلم دی روایت ہے، کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1978 ہے، نوجوانوں نوٹ کرو۔ حضرت علی فرما دیں گے، نبی پاک نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے جڑا غیر اللہ دے نا دی کو چیز ذبح کردا ہے، او دے تے رب دی نظر حسین، نیاز حسین، نظر علی حرام ہے۔ کیوں؟ غیر اللہ دے نا دی یار بھی بولو، بڑی اوکھی گل ہے، پر یہ کھڑیاں گلاں تانوں دسنیاں بھی کسے نہیں۔ جڑی بھی چیز غیر اللہ دے نا دی دتی جائے، لئی جائے، وہ کی ہے؟ بولو، تسی تو نہیں نا کھاندے ماشاءاللہ، تے پھر بولو ڈردے کیوں؟ وہ کی ہے؟ علی دا عقیدہ، حضرت علی دا عقیدہ، پکیاں قبراں نہیں ہونیاں چاہیے، قبراں تے گنبد مزار نہیں ہونے چاہیے۔ تے علی نے ابو داؤد دی روایت ہے، اپنے شاگرد ابو الحجاج اسدی نو بھیجیا، میں تینوں اس کم واسطے بھیجنا وا جدے واسطے مینوں نبی پاک نے بھیجیا سی، اونچیاں قبراں زمین دے برابر کر دے۔ علی دا عقیدہ مزار گنبد نہیں، ساڈا بھی عقیدہ گنبد مزار پکیاں قبراں تے اج کل بنان رہے نے حدیث بھی پکیاں، تختیاں لا رہے ہیں، سلیپاں لا رہے ہیں، پکیاں بنا رہے ہیں۔ او بھائی میرا مسلک ہے کہ پکی قبر شریعت کے اندر نہیں، میرے مسلک نو ویکھنا ہی تے قرآن نو ویکھ، حدیث نو ویکھ۔ میرا مسلک کسی شخصیت نہیں کھڑا، میرا مسلک قرآن دا نام ہے، نبی پاک دے فرمان دا نام ہے، تے قرآن اندر نبی پاک دے فرمان اندر واضح نام ہے قبر پکی ہونی چاہیے، قبراں پکیاں نہیں۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید اللہ انہاں دی قبر منور فرمایا کرتے سن کہ تسی ایک حدیث وکھا دیو نا پکی قبر بنان دی تے اسی چندہ کٹھا کر کے تواڈے ولیاں دیا قبراں سونے دیا بنا دیاں گے۔ ہے ہی کوئی نہیں۔ اہل بیت دا عقیدہ کی ہے، غور کرے آجے اہل بیت دا عقیدہ آزرا سنی آجے، اہل بیت دا عقیدہ اللہ ہی مشکل کشا، بولو اللہ ہی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری دی روایت ہے، ہوا یشتکی عینی، علی دیاں اکھاں، بولو پچھلے جمعے سنایا بھول گئے ہو، علی دیاں اکھاں خراب ہو گئیاں تے جدیاں اپنیاں خراب ہو جان او مشکل کشا۔ علی مشکل کشا نہیں، حسین مشکل کشا نہیں، نبی مشکل کشا نہیں، گونج پا دے مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو حاجت مند خود ہووے او نئی حاجت روا ہوندا، او جنوں خود مشکل آول او نئی مشکل کشا ہوندا۔ علی دا عقیدہ اللہ مشکل کشا ہے۔ اگے چل ذرا اہل بیت دا عقیدہ کئی آندے نے نبی پاک دا جی سایہ ہی نہیں سی، سنیا جے کدی آپ کا سایہ نہیں تھا۔ میں مسئلے دسن دیا یاد کریا جے ایک کدے کم ہون گے، آپ دا جی سایہ ہی نہیں سی۔ حدیث سنو ذرا، مسند احمد دی صحیح روایت ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی بیوی ہے، اہل بیت ہے، نبی پاک دا حرم ہے۔ نبی پاک کسے وجہ تو ساڈے نال ناراض ہو گیا، کافی دنوں دے بعد نا دوپہر دا وقت ہے تے دھوپے تے میں ویکھیا میرے گھر دے والے سایہ لگاوندا ہے، سایہ آ رہا ہے تے میں ویکھیا او تے نبی پاک نے، سایہ نبی پاک دا حدیث جو ثابت ہے وے اے جی سایہ نہیں سی۔ میں کیا کیوں نہیں سی؟ اے جی نبی پاک جا رہے ہوندے تے آپ دا سایہ جا رہا ہوندا تے کسے دا پیر اُتے آ جاندا تے او دی توہین ہو جاندی۔ میں کیا عقل دا علاج کرا، سایہ پیر دے تھلے آوندا ہی او تے اُتے آ جاندا،
سایہ پیر دے تھلے تے بولو وہ تے اتنے آ جاندہ ہے۔ حدیث سے مسئلہ ثابت ہے، نبی پاک دا سایہ بھی ہے۔ غور کر ذرا اہل بیت دا مسئلہ کی ہے، ایتی عقیدہ سنیا جائے۔ علی فرما دیں گے، ابو داؤد ترمذی نسائی دی روایت ہے، نبی پاک نماز شروع کر دے، رکوع جاندے، رکوع چو سر اٹھان دے، رفع الیدین کریا کر دے سن تے الحمدللہ روئے زمین تے رفع الیدین کردہ تے اہل حدیث کردہ مننا پے گا جو مسلک اہل بیت دائے اوہی مسلک وہی مسلک ہے۔ الحمدللہ ایسا فرما دیا نے، اے صحیح مسلم دی روایت ہے، ابن ماجہ دی روایت ہے، اما جی فرما دیا نے جڑا بندہ نماز پڑھے تے نماز وچ سورہ فاتحہ نہ پڑھے او دی نماز ناقص ہے، او دی نماز ہوندی نہیں۔ اہل بیت عقیدہ جس نماز وچ فاتحہ نہیں او نماز نہیں۔ اہل حدیث دا مسلک ہے جس نماز وچ نماز فرض ہوے پاویں نفل ہوے، امام ہوے پاویں مقتدی ہوے، کلا ہوے جماعت نال ہوے، جڑا بندہ بھی جس رکعت دی اندر بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھے او دی نماز ہوندی۔ مسلک اہل بیت ہے۔ اہل بیت دا مسلک ہے جنازی اندر بھی سورہ فاتحہ، جنازی اندر بھی ایتھے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ تے نہ مولوی صاحب آپ پڑھ دے نے فاتحہ تے نہ پچھلے نو آندے نے تسی پڑھو۔ پر میرا مسئلہ کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے پیچھے شاگرد نے طلحہ بن عبداللہ بن عوف نے نماز جنازہ پڑھی، حضرت عبداللہ نے جنازی اندر سورہ فاتحہ پڑھی تے فرما دیں گے اے بھی نبی پاک دی سنت ہے، جنازے دی اندر سورہ فاتحہ پڑھنا نبی پاک دی سنت ہے۔ جو اہل بیت دا مسلک ہے وہ میرا مسلک ہے۔ غور کریا جے ذرا، اہل بیت حضرت حسن نبی پاک دا نواسا ہے، فرما دیں گے علمنی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوتر، مینوں نبی پاک نے وطراں دی دعا سکھائی، دعائے وطر سکھائی، اللہم اہدنی فی من، پڑھو جنہوں ہوندی ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ ایک دوسری دعا بھی ہے اللہم انا نستعینک، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں اللہم اہدنی فی من ہدیت پڑھنا اس واسطے پڑھنا، اے دعا نبی پاک نے اپنے نواسے حسن کو سکھائی ہے۔ جو مسلک اہل بیت دا وہی مسلک اہل حدیث دا۔ اہل بیت دا مسلک کی ہے میری تے تواڈی اما جان اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گل آخری نے غور کریا جے، اما جی فرما دیا نے نبی پاک نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت ہے، آقا فرما دیں یوم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ اما جی فرما دیا نے جیڑی عورت اپنے ولی دی اجازت دے بغیر، باپ بھائی دی اپنے ولی دی اجازت دے بغیر نکاح کر لوے او دا نکاح باطل ہے، او دا نکاح باطل ہے، او دا نکاح باطل ہے۔ ولی دی اجازت تو بغیر بچی دا نکاح ہو سکدا؟ بولو ہو سکدا؟ ہن پیچھے جنہیں واقعہ ہویا بلوچستان دی اندر، سنو میرا مسلک، اسی تے کھلے لفظاں چ کہنے اور حدیث دی روشنی چ کہنے کہ ولی دی اجازت دے بغیر نکاح نہیں ہوتا، او زنا ہے، او حرام کاری ہے، او زنا ہے، او نکاح نہیں، نکاح تد ہی ہوئے گا جدو ولی دی اجازت دے نال ہوئے گا۔ یہ ساڈا مسلک ہے جی، اسی بچی نو فیر مار دینا، ساڈی عزت نہیں رہن دیتی، گھر چوں نس گئیاں بچیاں، فرار ہو گئیاں، جا کے عدالتاں چ بہ کے نکاح پڑھا لیا،
میں کیا بچی نو فیر مارن تو پہلے اپنے مسلک نو فیر مار، کیونکہ الحدیث دا مسلک ہے ولی دی اجازت بغیر نکاح ہو سکدا؟ اب بولو تے صحیح آ، نہیں ہو سکدا۔ کہ انہاں نو پوچھ جڑے آندے نے ولی دی اجازت تو بغیر بھی نکاح ہو جاندا ہے، جاؤ عدالتاں دے اندر ٹر جاؤ، جڑے مولوی بیٹھے نے 5,000 10,000 دے کے 20,000 دے کے بچی گھروں فرار ہو گئی، او دے باپ دی عزت نہ رہ گئی، باپ بیچارہ بازار چ نکلن دے قابل نہیں رہا، او دے بھرا جڑے معاشرے نوں منہ وکھان دے قابل نہیں رہے، اے بدبخت مولوی آندا 5,000 مینوں دے دے 10,000 مینوں دے دے میں تیرا نکاح پڑھانا، جاؤ عدالتاں چ ٹر جاؤ، انہاں مولویاں چوں ایک بھی اہل حدیث نظر نہیں آئے گا جڑا مفرور بچیاں دا نکاح پڑھائے، ایک بھی اہل حدیث نہیں۔ اہل حدیث تو تیری عزت کا پہرے دار ہے، آج بھی کھڑا سینہ تان کے، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ مفرور بچی کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، جو مولوی نکاح پڑھائے وہ تیری عزت کا ڈاکو ہے، وہ چور ہے، تم کہتی ہو ہم نے اس بیٹی کو فائر مار دینا ہے، میں کہتا ہوں بیٹی کو فائر مارنے سے پہلے اپنے اس مسلک کو فائر مار، اپنے اس مسلک کو چھوڑ جس میں تیری عزت کی حفاظت ہی نہیں ہے، جس میں تیری عزت کی حفاظت پردہ داری نہیں ہے، جو مولوی تجھے یہ پروموٹ کرتا ہے، جو مولوی جرأت دیتا ہے کہ بچیوں کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، تم اس مسلک کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جی اتھے تے عزت ہی نہیں رہ گئی تے میں کیا جس مسلک نے جس مسلک دے ملا نے تیریاں بچیاں نو بیٹیاں نو مسلمانہ بچیاں نو اے جرأت دیتی ہے کہ تسی نس جاؤ تے نکاح ہو جائے گا، اس مسلک نو کیوں نہیں چھڑ دے؟ اب بچی نو قتل کر دیتا، اس نوجوان نو قتل کر دیتا تے مسلک نو قتل نہیں کیتا۔ سنو جتھوں تک یہ تعلق ہے کہ ولی دی اجازت بغیر نکاح نہیں، وہ زناکاری ہے، وہ حرام ہے۔ اگے بھی سنو، اگر کوئی غلطی کر لے، کسی کو ایک غلطی سرزد ہو جائے تے پھر کسی دا اے حق نہیں کہ انہوں قتل کرے، اے حق ہے اسلامی حکومت دا کہ انہوں دی حد زنا جاری کرے۔ حد زنا جاری کرنا، قتل کرنا، سزا دینا، شرعی سزا دا تعین کرنا حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بندہ قانون اپنے ہاتھ چ لے کے کسی نو قتل نہیں کر سکتا۔ جی انہاں گناہ کیتا ہے تو انہاں قتل کر کے درندگی کیتی ہے کہ سفاکیت کیتی ہے اور کفر کیتا ہے۔ اسی تے اج بھی کھڑے الحمدللہ، ولی دی اجازت بغیر کسے عورت دا نکاح نہ۔ دو مسئلے اور حل کرا تے پھر جماعت کھڑی کریے۔ اب علی اہل بیت دا عقیدہ اے وے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے چاچا زاد بھائی نے اہل بیت دے اندر نے فرما دے نبی پاک دے دور اندر، حضرت ابو بکر دے دور اندر، حضرت عمر دے دور اندر 3 طلاقاں ایک ہی شمار کیتی جاندی سی۔ ایک مجلس دیا 3 طلاقاں، 3 نہیں ہو کنیاں نے؟ بولو۔ ایک مجلس سے طلاق 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 کہتی فارغ نہیں، طلاق ایک ہوئی ہے، رجوع ہو سکتا ہے۔ اے اہل بیت دا مسلک تے ادھر جی نہیں، ہو گئی 3 ہو گئیاں فارغ۔ ہن مولوی جی حل کی ہے جی؟ حل حلالہ، حل کی یہ حل ہو گیا جی، حل حلالہ ہے جی۔ حلالہ کی ہے بغیرتی، حلالہ کی ہے بدماشی، حلالہ کی ہے دین دے نام تے زناکاری۔ حل جی، حل کی بولو نہ۔ ہن میں دسن لگا حلالہ ہوئی،
حضرت جناب مولا علی بولو رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ماجہ دی روایت ہے کتاب النکاح حدیث نمبر 1936، حوالے دا میں ذمہ دار۔ حضرت علی فرما دے نے نبی پاک نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے تے بھی لعنت ہے تے جڑا حلالہ کروائے او دے تے بھی۔ اہل بیت عقیدہ حلالہ کرن والے تے بھی لعنت، حلالہ کروان والے تے بھی۔ کرائے دے سنڈے بیٹھے نے مدرسیاں چ، وہ دی عزت نہیں رہ گی، آندا مینوں دے جا ایک رات 3 رات نکاح ہوئے گا پھر تیرے واسطے حلال ہو جائے گی۔ یہ زنا کاری ہے، بدکاری ہے۔ اہل حدیث دا مسلک ہے وے جو اہل بیت دا مسلک ہے، 3 طلاق ایک مجلس دیاں، ایک ہی طلاق کے صلح صفائی ہو سکتی ہے اگر عدت دے دوران صلح صفائی ہو جائے پھر بھی ہو جائے گی، بعد وچ بھی ہو جائے گی۔ 3 مہینے گزر جان عدت پوری ہو جائے تے نواں نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر کتے غصہ آیا پھر طلاق دے دیتی تے پھر اگر 3 مہینے پھر گزر گئے دوسری مرتبہ پھر بھی چانس ہے، الطلاق مرتان پھر بھی چانس ہے۔ تے جب تیجی باری ہو گئی رجوع ہون دے بعد، یہ گل نہیں سمجھتے کہ ایک طلاق ہون دے بعد رجوع ہونا ضروری ہے تے پھر دوجی طلاق ہوئے گی۔ ایک طلاق دیتی دوجی بھی نال ہی دین دیا، پہلی نال طلاق ہو گئی ہے وہ تیری بیوی نہیں رہی، طلاق کینوں دے رہا ہے؟ رجوع ہوئے گا تے پھر دوجی ہوئے گی، دوسری مرتبہ پھر رجوع ہوئے گا تے پھر تیسری ہوئے گی، جو 3 ہو جان گیا تے پھر وہ حرام ہے۔ پھر وہ عورت اپنی مرضی دے نال کتے شادی کرے نکاح کرے تے کر سکتی ہے۔ اگر انہاں دی آپس سے کسے وجہ تو نہ بن سکے طلاق ہو جائے تے پھر یہ والے آ سکتی ہے، تے یا خامد فوت ہو جائے تے پھر یہ والے آ سکتی ہے۔ تے حلالے لولے دا کوئی تعلق دین اسلام دے نال اللہ سمجھ عطا کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔